السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف اور استغفار دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مثلا یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص درود شریف اور استغفار دونوں کا وظیفہ ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، مثلا ادھر درود شریف پڑھے، اس کے فوراً بعد جو ہے استغفار بھی ساتھ پڑھے، تو کیا اس طرح درست ہے؟ یا اس کو جو ہے پہلے درود شریف کا وظیفہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اگر استغفار کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو استغفار کا وظیفہ الگ سے اس کو پڑھنا پڑے گا؟ کون سا طریقہ صحیح ہے؟ ملا کر پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مثلا یوں کہے کہ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اس طرح اگر مختصر درود اور استغفار پڑھے تو کیا اس طرح ملا کر پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ استغفار اور درود شریف ملا کر پڑھنا کیسا ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو آج کا یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے جو بھائی درود شریف کا وظیفہ کرتے ہیں یا اسی طرح استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا میں دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے، پہلے تو آپ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ درود شریف یہ ایک مستقل الگ عبادت ہے، اور اسی طرح استغفار یہ جو ہے ایک مستقل عبادت ہے، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اللہ سے، اور درود شریف کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کاملہ کے نزول اور سلامتی کی دعا کرنا ہے اللہ سے۔ تو دونوں مستقل عبادت ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ دونوں عبادتیں الگ الگ کریں، یعنی پہلے آپ ایک وظیفہ مکمل کریں، اس کے بعد پھر دوسرا وظیفہ کریں، یا پہلے ایک ذکر کریں اس کے بعد پھر دوسرا ذکر کریں، ملا کر نہ کریں، دونوں مستقل عبادتیں تو الگ الگ کریں۔ لیکن اگر آپ ایک ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یا اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو بھی استغفار یا جو بھی درود آپ پڑھ رہے ہیں اور دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درست ہے، ایک ساتھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ الگ الگ پڑھیں، یعنی پہلے ایک وظیفہ کریں، ایک ذکر پورا کریں، اس کے بعد پھر دوسرا ذکر آپ الگ طور پہ کریں، ایک ساتھ نہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ درود شریف میں کون سا درود پڑھنا افضل ہے، اسی طرح استغفار جو ساتھی کرتے ہیں تو ان کے لیے کون سا استغفار پڑھنا یہ افضل ہے۔ جہاں تک درود شریف کی بات ہے تو درود شریف کے اندر ویسے تو درود شریف میں بہت سارے درود آپ نے سنے ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، یہ وہ درود ہے جو آپ نماز کے اندر التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس لیے جو ساتھی درود کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرے، اگرچہ یہ ذرا لمبا ہے لیکن افضل درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرے۔ میں آپ کو اور درود پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، آپ اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضلیت کی بات کر رہا ہوں کہ تمام درودوں میں افضل درود ابراہیمی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر درود پڑھنا ہے تو یہی درود آپ پڑھا کریں۔ اب آتے ہیں استغفار کی طرف کہ استغفار میں اگر کوئی ساتھی استغفار کا وظیفہ پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کون سا استغفار پڑھنا سب سے افضل ہے؟ تو استغفار کے اندر جو سب سے افضل استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھے۔ یا ایک دوسرا استغفار بھی ہے، قرآن کی آیت ہے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سب سے افضل استغفار ہے۔ اسی طرح ایک اور استغفار بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی
افضل استغفار میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دو مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کیا درود شریف اور استغفار آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود میں اور استغفار میں کون سا درود اور کون سا استغفار افضل ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ درود ابراہیمی درودوں میں سب سے افضل درود ہے، اور استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب سے افضل استغفار ہے۔ اس لیے اگر آپ حضرات درود پڑھتے ہیں یا استغفار پڑھتے ہیں تو یہ درود اور یہ استغفار پڑھا کریں۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔